ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ اکبر ایس بابر موجود تھے اور اب ہمارے ساتھ تیمور جھگڑا صاحب موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر خزانہ جو ہے وہ رہ چکے ہیں. تیمور جھگڑا صاحب, اکبر ایس بابر صاحب کی گفتگو تو آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے, سب سے پہلے جو ان کا بڑا الزام, انہوں نے کہا کہ جب وہ مرکزی دفتر گئے پی ٹی آئی کے تو وہاں پہ نامینیشن پیپرز ہی دستیاب نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شفافیت جو ہے الیکشن کی, تو یہ اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, ڈھونگ کا ہے, دس از اے فارس. اور کہا ہے کہ وہ اب الیکشن کمیشن سے استدعا کریں گے کہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. اب اس کے نتیجے میں تو آپ بلے کا نشان بھی جو ہے وہ اسے بھی محروم ہو سکتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. باقی دس از اے فارس, اکبر ایس بابر از اے فارس. ویسے تھوڑا سا آن اے لائٹ نوٹ, آپ نے رونلڈ وین کا نام سنا ہے منیزے؟ جی. کون ہے رونلڈ وین؟ نہیں, آپ اس کو کیوں لا رہے ہیں اس کانورسیشن میں؟ رونلڈ وین ایپل کے کو فاؤنڈر تھے, جو میں اکبر اسی ایس لیے آپ بابر سے نہیں پوچھ تھے. رہی ہوں کہ آپ اس کو کیوں لا رہے ہیں اس کانورسیشن تو میں. یہ وہ بات ہے کہ رونلڈ وین 80 سال کا بڈھا آج ٹم کوک جو ایپل کا سی او ہے اس کو کہے کہ یہ فیصلے کیوں کر رہا ہے, کیونکہ میں نے 1976 میں ایپل کو اسٹیو جابز کے ساتھ فاؤنڈ کیا تھا. بٹ سر, دس از ناٹ اے کمپنی, دس از ناٹ اے ایپل کمپنی. یہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نامینیشن پیپرز تک دستیاب نہیں تھے. اور یہ واقعی میں درست ہے, نامینیشن پیپرز لوگوں کو نہیں دیے گئے, ان اپوزڈ آپ کے لوگ الیکٹڈ آئے ہیں. تو جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی پارٹی میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو آپ جمہوریت کیسے لائیں گے, تبدیلی کیسے لائیں گے؟ بالکل اگر ٹائم دیا جاتا تو پھر اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیلڈ الیکشنز ہوتے. لیکن 3-4 باتیں ضروری ہیں. بالکل جو ایپل کی مثال ہے وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. 6 سال میرے ہو گئے, میں نے کبھی اکبر ایس بابر کو نہیں دیکھا سوائے پارٹی کو خراب کرنے کے لیے جب وہ ٹی وی پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ جو پچھلی سال پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, میں نے اکبر ایس بابر کو نہیں دیکھا. چلیں عمران خان کو چھوڑیں, ان سے نہیں بنتی کہ کوئی ورکر کی بات کریں, جو ظلم ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ ان کی بات کریں, جو خواتین لاہور میں جیل میں ہیں ان کی بات کریں. آپ نے ان کو ٹھیک کہا, ان کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ یہ جو گیم ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملے اور پاکستان میں جمہوریت اور یہ الیکشن اتنے متنازعوں کے پہلے والے نہیں ہوئے کہ اس میں وہ جو ہے وہ اس میں وہ غدار والا رول ضرور پلے کرے. یہ میں نے اسے سوال کیا تھا, ویسے سمجھ نہیں آتی. جی بالکل کیا تھا, مگر انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی جواب نہیں, انہوں نے کہا جی, ان کا جواب یہ تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں شفافیت چاہتا ہوں ایک پارٹی کے اندر, میں چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن جس طریقے سے ہوا ہے لوگ ناخوش ہیں, پارٹی ورکرز ناخوش ہیں, اور مرمرز بھی ہیں پاکستان میں کہ پارٹی ورکرز جو ہیں وہ ناخوش ہیں, نامینیشن پیپرز نہیں دیے گئے, ان اپوزڈ لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور پھر سے الیکشن ہوئے جائیں. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ کیا سازش تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملے, تو ان کا نہیں, میں ہرگز اس طرح نہیں چاہتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پارٹی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں. پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن صاف اور شفاف ہوں, کیونکہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ پچھلے 6-7 مہینوں میں وہ آواز اٹھاتے. الیکشن قانون کے مطابق تھا, اور سرٹنلی جو میرے سامنے پی ایم ایل این کا, ایم کیو ایم کا, پی ایم ایل ایک اور کا, اور پی کے میپ کا, اور شاید پی 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 کا بھی ایسے ہوا ہوگا, اے این پی کا بھی ایسے ہوا ہوگا. انفارچونیٹلی تمام جماعتوں کے الیکشن ایسے ہوتے. الیکشن کمیشن, مگر آپ نے تو منفرد ہونا تھا, آپ نے تو تبدیلی لانی تھی. نوبڈی واز پروفیسنگ کہ جی ہم تبدیلی لائیں گے, آپ تو کر رہے تھے پروفیس. ہم لائیں گے, لیکن جب الیکشن کمیشن 310-320 دن پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں کر سکتا, 150 دن الیکشن جو ہے وہ وفاق میں نہیں کر سکتا, ہمارے ڈیسیجن کے اوپر جو وہ اناؤنس کرتا ہے کہ وہ مان چکا ہے کہ جو 2022 میں الیکشن ہوا تھا وہ ٹھیک ہے, وہ ریٹن ڈیسیجن میں 70 دن بعد آ جائے کہ they have changed their mind, اور پھر کہیں کہ جو ہم 310-320 دن میں نہیں کر سکتے وہ آپ 20 دن کے اندر کر کے ہمیں رپورٹ بھی دے دیں, تو معذرت کے ساتھ منیزے آپ ہی مجھے بتا دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تو ہم بہتر شاید نہیں ہو سکتے نا. وہ تو نیشنل ریگولیٹر ہے جس کو سب کچھ پتا ہوگا. ایک لاسٹ چیز, الیکشن کمشنر کو پشاور ہائی کورٹ نے تھرسڈے کو بلایا ہے.
اور اسی لیے بلایا ہے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے یہ آبزرویشن کی ہماری ایک پٹیشن پہ کہ لگتا ہے کہ پشاور میں اور کے پی میں ہر کسی کو پولیٹیکل کیمپیننگ کی اجازت ہے, پی ٹی آئی کو نہیں ہے. تو درخواست یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا, پہلے ہم نیشنل الیکشنز کو متنازع نہ بنائیں. یہ جو الیکشن ہوئے قانون کے مطابق کم از کم کسی اور پارٹی کے الیکشن سے زیادہ برے نہیں ہیں. نہیں, مگر تیمور صاحب قطع کلامی معاف, دیکھیے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کے حوالے سے بھی اکبر ایس بابر نے ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ جی وہ گھس بیٹھیاں ہیں. جب میں نے ان سے سوال کیا, اب دا فیکٹس آر کہ 2022 میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ آپ کی پارٹی کو جوائن کیا. بہت سارے اور آپ بھی ہیں اور سارے اور کافی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جن سے توقع کی جا رہی تھی کہ جی وہ پارٹی کی کمان سنبھالیں گے اگر خان صاحب نہیں بھی سنبھال سکتے. مگر بیرسٹر گوہر کو ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ اس لیے چونکہ وہ تو ابھی نئی انٹری ہے نا پارٹی کے اندر. وہ تو گھس بیٹھیا ہوں گے. اکبر ایس بابر کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں پارٹی میں. اگر وہ کہتے ہیں ورکرز ناراض ہیں, یہ جو آپ کو سوابی میں, مردان میں, دیر میں, چارسدہ میں, کرک میں, خیبر میں, ایبٹ آباد میں یہ لوگ نظر آ رہے تھے, یہ تو مجھے ناراض نہیں نظر آ رہے تھے. دیکھیں, وی آر مسنگ دا ووڈس فار دا ٹریز. اور وہ کیسے کہ فی الحال پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ نیشنل الیکشن ایک ایسے ہونا ہے جو کہ کم از کم 20-30% لیجیٹمیٹ تو ہو. نہیں, مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ نامینیشن پیپرز ڈسٹریبیوٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے اس انٹرا پارٹی الیکشن؟ ہوئے تھے, اور جو ہوئے تھے, اور کسی کو ملے کیوں نہیں؟ ہے کسی کو ملے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بابر صاحب نامینیشن پیپرز کے ڈیڈ لائن کے پاس وہاں پہ اپنے جو ہے وہ سٹیزن ویڈیو کیمرہ کے پاس گئے, کیونکہ نامینیشن تو انہوں نے کرنی نہیں تھی. اگر انہوں نے کرنی تھی, مگر بیشتر لوگوں کو, صرف بابر صاحب نہیں, بیشتر لوگوں کو نامینیشن پیپرز نہیں ملے. میں نے کسی اور کو سنا نہیں ہے نا. جو اب تو جو ہے اخباروں میں خبریں چھپی ہیں, جیسے آج عوام ٹرائل میں بیٹھی تھی, میں نے ایک دو اس پہ ویلاگ سنے, لیکن اس عوام کو کوئی نہیں جانتا تھا. ایسے اکبر ایس بابر بھی پیدا ہو جائیں گے. تیمور صاحب ایک چیز اور ہے کہ دیکھیے, اگر آپ سے بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے تو پھر تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں لیا جائے گا, کیونکہ جیسے میں نے کہا آگے عدالتیں بھی ہیں اور ان پہ ہمیں اعتماد ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہر ادارہ جو ہے, اور یہاں پہ میں الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہوں, they are responsible for their actions and they are responsible for how history looks at them. اور جیسے مگر دیکھیں, ایک چونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں یا ورکرز ہیں, وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب جو سابق چیئرمین ہیں ان کی کتنی گرفت ہوگی پارٹی کے اوپر. اس لیے چونکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ 2022 کے اندر جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے اندر آئے ہیں, تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ جی خان صاحب کی ہی منشا کے مطابق یا انہی کی آئیڈیالوجی کے مطابق پارٹی کو چلایا جا رہا ہے؟ کتنی گرفت ہوگی؟ دیر از اے سرٹن اسکیپٹسزم تو ہے لوگوں میں. یہ اسکیپٹسزم خواجہ آصف میں ہو سکتی ہے, یا پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر میں ہو سکتی ہے, یا اکبر بابر کے میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اکبر ایس بابر, پی ٹی آئی سوری اکبر ایس بابر, میں نام بھول گیا تھا کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا کبھی پہلے نظر نہیں آئے, لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ورکرز کو پتا ہے کہ اعتماد ہے ان کو بیرسٹر گوہر کے اوپر مکمل, اور آپ کو بھی ہے. دیکھیے, بیرسٹر گوہر ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کا حصہ ہے, بالکل اعتماد ہے. ہی از اے فائن لائر, ہی از اے جینٹلمین, وہ سیدھے آدمی ہے, وہ کسی کے کہنے پہ ہمارا الیکشن جو ہے وہ چیلنج کبھی نہیں کرتے, اور ہمارے لیڈر اور خان صاحب کے تقاضوں پہ پورے اتریں گے. اور گرفت جو ہے وہ خان صاحب کی کیسے برقرار رہے گی پارٹی کے اوپر؟ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ پارٹی کے چیئرمین نہ ہو تو. جو خان صاحب کی گرفت ہے وہ مورل گرفت پہلے بھی تھی, ابھی بھی تھی, وہ جیل میں ہے. ان کی گرفت ویسے ہی جو ہے is translated through the engagement of the lawyers with us. بیرسٹر گوہر ان کے ساتھ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایشوز نہیں ہے منیز. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ الیکشن ایک ایسے ہو
جہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ چھوڑ دیں, پلینگ فیلڈ تو نظر آ جائے نا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ تیمور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, اس وقت ہمیں پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو میسر کریں. ناظرین, آپ نے تیمور جھگڑا صاحب کی گفتگو سنی, اکبر ایس بابر صاحب کی گفتگو سنی. اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ ان کے پاس رہے گا یا اس سے وہ محروم ہو جائیں گے. اگر محروم ہو جائیں گے تو اس کا براہ راست نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کو جنرل الیکشنز میں ہوگا. ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں.